بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق کو جوڑوں کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق مکیہ، اس کی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پیش لام قل، حمزہ زبر آ، عین پیش واو عو، قل اعو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، با زیر بی، را زبر با رب، بی رب، با زیر لام بل، برب ال، قل اعوذ برب ال، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، قاف زیر قی، فلقی، قل اعوذ برب الفلق۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو قاف کو ساکن کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زبر والا حرف، زیر والا حرف اور پیش والا حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے جب وہاں پہ وقف کرتے ہیں، تو یہاں پر قاف پہ بھی وقف ہوگا تو یہ ساکن ہوگا، اور یہ قاف چونکہ قلقلے والا ہے تو یہاں پہ قلقلہ بھی لازمی کریں گے۔ قلقلے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ہلا کے پڑھنا، یعنی فلق فلق۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے لہٰذا اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اعو، یہاں پہ حمزہ جو ہے اور عین جو ہے اس میں فرق کریں گے۔ حمزہ کو عین کے ساتھ نہیں ملانا جس طرح اعوذ، یا پھر ہم نے حمزہ اور عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا جس طرح اعوذ، اس طرح کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قاف پہ قلقلہ ہوگا، میم زیر نون من، نون پہ اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی بھی نہیں اور را اور لام بھی نہیں۔ شین زبر را شر، من شر، را زیر ری، من شری، میم زبر الف ما، من شر ما، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، من شر ما خلق۔ کاف پہ چونکہ آیت کا اینڈ ہو رہا ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہم قاف کو ساکن کریں گے اور قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ من شر ما خلق، خا کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ واو زبر وا، میم زیر نون من، ومن، شین زبر را شر، ومن شر، را زیر ری، ومن شر، غین زبر الف غا، ومن شر غا، غین کو موٹا پڑھیں گے، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زر قن،
غاسق، سین کی سیٹی ہے، قاف کے نیچے دو زیریں ہیں لہٰذا اخفا ہوگا، لیکن یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، جس طرح کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا یا را اور لام آ جائے تو پھر ہم اخفا نہیں کریں گے، تو لہٰذا یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ اظہار ہوگا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، حمزہ زیر ای، زال زبر الف ذا، اذا، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقب، اذا وقب، با پہ با کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، واو زبر وا، میم زیر نون من، وَمِن، شین زبر را، شر، را زیر نون رن، شر، نون زبر فا، نف، شر النف، فا کھڑی زبر فا، شر النفا، ثا کھڑی زبر ثا، شر النفاثا، تا زیر تی، وَمِن شَرِّ النفاثات، نون پہ شد ہے لہٰذا نون پہ غنہ ہوگا، ناک سے آواز کو نکالیں گے، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، فا کے اوپر پھر کھڑی زبر ہے، ان کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بعض اوقات لوگ فا اور سا میں فرق کر جاتے ہیں، فا کو کم لمبا کرتے ہیں، سا کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یا سا کو زیادہ لمبا کرتے ہیں تو فا کو کم لمبا کرتے ہیں، ان کو برابر ہی پڑھنا ہے۔ وَمِن شَرِّ النفاثات، فا زیر لام، فل، عین پیش عو، فلعو، قاف زبر قا، فلعقا، دال زیر دی، فلعقادی، وَمِن شَرِّ النفاثات فی العقد، دال پہ آیت ختم ہو رہی ہے لہٰذا اس کے نیچے زیر ہے تو زیر کو ساکن کر دیں گے، زیر والا حرف ساکن ہو جائے گا جب وقف کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النفاثات فی العقد، دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے لہٰذا یہاں پہ قلقلہ بھی کیا گیا ہے۔ واو زبر وا، میم زیر نون من، وَمِن، شین زبر را، شر، وَمِن شر، را زیر ری، وَمِن شَرِّ، حا زبر الف حا، سین زیر سی، حاسی، حا کو حلق سے پڑھیں گے، ہا نہیں پڑھیں گے، اور حا زبر الف حا یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے لہٰذا یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، زال زبر الف ذا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا، دال کے بعد حمزہ ہے لہٰذا یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، وقف کی صورت میں حسد، دال پہ قلقلہ بھی ہوگا اور دال ساکن بھی ہوگا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آئیے اب ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ دہرائیے پوری صورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ الحمدللہ آج ہم نے اس ویڈیو میں سورۃ الفلق کو سیکھا ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کی مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔